الرحيم ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہمارے درس قرآن کا آغاز سورۃ الروم کی آیت نمبر 46 سے ہو رہا ہے، اور ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسے دلائل ذکر کیے ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی اور زندگی بھی ہے، قیامت قائم ہوگی اور قیامت کے بعد سب لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف یہی زندگی ہے، ہم دنیا میں آئے ہیں، مر جائیں گے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ کافر ایسے تھے کہ جو مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں تھے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ دنیا میں ہم آئے ہیں، اسی دنیا میں ہمیں جزا سزا ملے گی۔ جو انسان نیکیاں کرتا ہے تو نیکیوں کا بدلہ بھی دنیا میں مل جاتا ہے، اور جو آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی سزا بھی دنیا میں مل جاتی ہے۔ اس کے بعد مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ان کی اسی نظریے کی تردید کی ہے۔ دیکھیں، یہ عقلاً ممکن بھی نہیں ہے کہ اس دنیا میں کیا ہے آدمی کو جزا سزا مل جائے۔ یہ دنیا جزا سزا کا گھر ہے ہی نہیں۔ یہ تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس کی کچھ نیکیوں پر بدلہ دنیا میں عطا کر دیتے ہیں، اور گناہوں پر کسی کو کچھ سزا دنیا میں مل جاتی ہے، لیکن نیکیوں پر سارا بدلہ دنیا میں مل جائے، یہ ممکن نہیں۔ دیکھیں نا، انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات، ان سے بڑھ کر تو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 3 دن تک گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہوتا، چولہا نہ جلتا، اور آپ کھجوروں پر اور پانی پر گزارا کرتے۔ تو کیا نبیوں کو اور پیغمبروں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں مل گیا؟ نہیں، ان پر تو کتنی تکلیفیں آئیں، کتنی پریشانیاں آئیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں ایسے بڑے بڑے کافر گزرے ہیں کہ جنہوں نے جو ہے خدائی تک کا دعویٰ کر دیا۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور کتنے بچوں کو اس نے قتل کروایا، صرف اور صرف اس لیے کہ میری جو رٹ ہے وہ قائم رہے، اور لوگ مجھے کیا ہے طاقتور مانیں، مجھے خدا مانیں، اور کسی کو جرت نہ ہو میرے سامنے بولنے کی، اور کل کوئی بچہ بنی اسرائیل کا اٹھ کر ایسا نہ ہو کہ میرے مد مقابل آ جائے۔ تو اس نے بہت زیادہ بچوں کو قتل کروایا، لیکن اس کے باوجود 400 سال تک، 450 سال تک اس کے سر میں درد تک نہیں ہوا۔ اگر گناہوں کا بدلہ دنیا میں اس مل جاتا تو فوراً اللہ کی پکڑ آنی چاہیے تھی، لیکن اس نے اتنا بڑا دعویٰ کیا، 400-450 سال تک کچھ بھی نہ ہوا، اور آخری وقت میں یہ ہوا کہ 2 غوطے کھائے مر گیا۔ تو یہ اس کی گناہوں کی یا خدائی کے دعوے کی پوری سزا تو نہیں ہے، پوری سزا آخرت میں ملے گی۔ اسی طرح نیکیوں کا پورا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بڑی جو ہے وہ آسان دلیلیں ذکر کر کے ہمیں سمجھایا ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے، مبشرات، وہ ہوائیں خوشخبری سنانے والی ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں، بارش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے، تو بادل بنتے ہیں، ہوائیں آتی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، تو سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ اب بارش آنے والی ہے۔ فرمایا وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، اور اللہ تبارک و تعالی تاکہ تمہیں چکھائے اپنی رحمت۔ اللہ رب العزت بارش سے پہلے ہواؤں کو اس لیے لاتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت اور بارش اس کا مزہ چکھائے اور وہ تمہارے اوپر نازل کرے۔ فرمایا وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ کشتیاں چلیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو اب تو کشتیاں بجلی پر بھی چلتی ہیں، پیٹرول پر بھی چلتی ہیں، پہلے زمانے میں کشتیاں ہواؤں کے زور پر چلتی تھیں۔ تو بڑی بڑی کشتیاں ہوتی تھیں، وہ ہواؤں کے زور پر
چلا کرتی تھی۔ تو فرمایا کہ یہ بھی ایک فائدہ ہے ہواؤں کے چلانے کا کہ اس کے ذریعے کشتیاں چلتی ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، روزی۔ تو کشتیوں کے ذریعے لوگ پہلے زمانے میں سفر کرتے، ایک ملک کی تجارت دوسرے ملک کی طرف جاتی، ایک شہر کی تجارت دوسرے شہر تک جاتی۔ فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو ایک ہواؤں کے بھیجنے میں اور بارش کے نازل کرنے میں کتنے فائدے ہیں۔ ہوائیں آتی ہیں، اس سے آدمی خوش ہو جاتا ہے۔ ہوائیں آتی ہیں، آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ اب بارش ہوگی۔ بارش ہوتی ہے تو اس کے ذریعے پھر کیا ہے، یعنی گھاس پودے سبزیاں ہر چیز غلہ اناج اگ جاتا ہے، ہر چیز خوشگوار ہو جاتی ہے۔ جو سڑی ہوئی اور مردہ زمین ہوتی ہے وہ بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ جو کشتیاں ہواؤں کے ذریعے چلتی ہیں، ان کے ذریعے تم تجارت کرتے ہو، ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جاتے ہو، تو ان سب باتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، ہم نے آپ سے پہلے کئی رسولوں کو بھیجا، إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، ان کی قوم کی طرف، فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، پس وہ رسول اور نبی ان کے پاس بڑے واضح دلائل لے کر آئے، لیکن ان لوگوں نے اپنے نبیوں اور پیغمبر کی بات نہیں مانی۔ تو فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، ہم نے انتقام لے لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا، جو مجرم تھے، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، اور اللہ فرماتے ہیں بدلہ لیا، ان کو نیست و نابود کر دیا جب انہوں نے ہمارے نبیوں اور پیغمبروں کی بات نہ مانی۔ فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، اور ہمارے ذمے یہ لازم ہے، نصر المؤمنین، کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ تو میرے دوستو، ایمان والوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بطور فضل کہ ہم نے اپنے ذمہ لیے ہے، یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے، ہر زمانے میں مدد کریں گے۔ آج اگر اس زمانے میں مسلمان کمزور ہیں اور ایمان والوں کی مدد نہیں ہو رہی، یا مسلمان ساری دنیا میں مغلوب ہیں، پس رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے ایمان کے اندر کمزوری ہے۔ اگر ہمارا اپنا ایمان مضبوط ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہو جائیں، اور اس وقت بھی لوگ صحیح معنوں میں دین پر اور ایمان پر چلنے والے بن جائیں، تو اللہ کی مدد آج بھی آ سکتی ہے، جیسے اللہ کی مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئی، صحابہ کے زمانے میں آئی۔ تو کہیں اگر کوئی کمزوری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد روک لیتے ہیں۔ مصر میں ایک قلعہ تھا، صحابہ کرام نے اس کا محاصرہ کیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو تقریباً 2 مہینے صحابہ کرام نے اس قلعے کا محاصرہ کیا، لیکن مسلمان اس قلعے کو فتح نہ کر سکے۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے مجاہدین کے اس وقت کمانڈر تھے، بڑے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو امیر المؤمنین تھے، ان کو خط لکھا، کہا کہ امیر المؤمنین عمر، ایک تو آپ فوج اور زیادہ بھیجیں، کیونکہ 2 مہینے ہو گئے ہیں، ہم نے بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا قلعہ ہے، ہم سے فتح نہیں ہو رہا، تو ایک تو فوج زیادہ بھیجیں، اور دوسرا ہمیں طریقہ بتائیں کہ ہم اس قلعے کو کیسے فتح کریں۔ جب وہ خط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو آپ وہ خط پڑھ کر بہت زیادہ روئے، بہت زیادہ روئے۔ صحابہ کرام جو پاس موجود تھے تو انہوں نے پوچھا کہ امیر المؤمنین عمر کیوں رو رہے ہیں؟ کیا اس وجہ سے رو رہے ہیں کہ عمر بن عاص شہید ہو گئے ہیں، مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے؟ کہا نہیں، عمر بن عاص بھی زندہ ہیں، مسلمانوں کو شکست بھی نہیں ہوئی، مسلمان بھی زندہ ہیں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا وَقَدْ تَرَكُوا سُنَّةً مِّن سُنَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو مسلمان تھے اور مجاہدین تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو چھوڑ دیا ہے، جس سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے مسلمان قلعہ فتح نہیں کر رہے۔ تو انہوں نے واپس خط لکھا کہ بھائی جو حضور کی سنت تم سے رہ رہی ہے، غور کرو، اس کو دوبارہ زندہ کرو، تو انشاءاللہ یہ قلعہ فتح ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے غور کیا تو لشکر میں جو مسواک کی سنت تھی وہ چھوٹ رہی تھی۔ اب مسواک کی سنت دیکھیں نا، ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں چلو جی یہ مستحب ہے، سنت ہی تو ہے، کریں یا نہ کریں، لیکن ایک مسواک کی سنت چھوٹنے کی وجہ سے 2 مہینے صحابہ کرام نے قلعے کا محاصرہ کیا، لیکن قلعہ فتح نہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عاص نے آرڈر دیا کہ بھائی سب لوگ
اب مسواک کی سنت کو زندہ کریں، وضو کے ساتھ مسواک کریں۔ تو پھر جب صحابہ کرام نے مسواک کرنا شروع کی، اگلے 3-4 دنوں میں قلعہ فتح ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر آدمی کسی جگہ پر کہیں کمزوری آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہ جائے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد اٹھ جاتی ہے۔ فرمایا اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، فتصیر سحابا، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اڑاتی ہیں، بادلوں کو چلاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں جب ہوائیں آتی ہیں تو بادلوں کے چلنے کا کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ فرمایا فتصیر سحابا، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو چلاتی ہیں، فیبسطہ فی السماء، پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو پھیلا دیتا ہے، فی السماء، آسمان میں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے۔ کسی جگہ پر ہلکے بادل ہیں، کسی جگہ پر گہرے بادل ہیں، یہ کسی جگہ پر سفید بادل ہیں، کسی جگہ پر کالے بادل ہیں۔ تو جیسے اللہ چاہتا ہے ان بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو تہ بتہ کر دیتا ہے۔ بادل ہے، اس کے اوپر بادل ہے، پھر اوپر بادل ہے۔ تو کبھی جہاز کا سفر کرے اور آپ کو اتفاق ہو تو جہاز جب اتنی بلندی پر ہوتا ہے نا، تو کھڑکی سے دیکھیں تو آپ دیکھیں جب بادلوں میں وہ جہاز چلتا ہے تو کتنے بادل ہوتے ہیں، وائٹ بادل ہیں، اوپر بلیک بادل ہیں، ایک بادلوں کی تہ ہوتی ہے جن میں جہاز چلتا ہے۔ تو آدمی کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسی ذات ہے۔ فرمایا وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اللہ تعالیٰ بادلوں کو تہ بتہ کر دیتا ہے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ، پھر تو بارش کو دیکھتا ہے، يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، بادلوں کے درمیان سے بارش نازل ہوتی ہے، بارش نکلتی ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ، پس اللہ تعالیٰ وہ بارش پہنچاتا ہے، مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ تو جس بستی علاقے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہاں پر بارش نازل ہوتی ہے۔ اذا ہم یستبشرون، پھر وہ اچانک خوش ہو جاتے ہیں۔ بارش جب نازل ہوتی ہے کتنے خوش ہوتے ہیں، ہاں جی، مردے چہرے بھی کھلکھلا اٹھتے ہیں، کہتے ہیں جی شکر ہے بارش ہو گئی۔ اور آج بارش کی وجہ سے کیا ہے، دیکھیں نا کتنی ٹھنڈ ہو گئی۔ تو گرمیوں کے موسم میں خاص کر کے بارش نازل ہو تو آدمی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ، بے شک وہ اس سے پہلے کہ ان پر بارش نازل کی جائے، من قبل ہی، اس بارش کے نازل کرنے سے پہلے، لَمُبْلِسِينَ، مایوس اور نا امید تھے۔ فرمایا فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ، پس تو دیکھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ساری رحمت کی نشانیاں ہیں، ان کی طرف دیکھ۔ کیف یحیی الارض بعد موتها، اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد۔ زمین سڑ گئی، مر گئی، اس کے بعد بارش سے اللہ نے اس کو کیسے زندہ کیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ بارش کے بعد زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے، تو مرنے کے بعد تمہیں بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ فرمایا ان ذالک لمحیی الموتى، بے شک کیا ہے، وہی ذات ہے جو مردوں کو زندہ کرنے والی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے ان تمام دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کے بعد مردہ اور بنجر زمین کو زندہ کرتے ہیں، تو اسی طرح اللہ رب العزت مردوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔